مرید ہو وہ اگر مرا دیا جائے تو اس کی اطاعت نہیں ہے. ہاں مرید تمہارے مومنوں کے اندر سے لیکن ان سے اختلاف ہو جائے, ان سے اختلاف ہو جاتا ہے, کوئی حکم دے گا تو ان کو اختلاف نہیں چاہیے. بات صحیح ہے. اللہ رسول کے ساتھ موقع ہے. اگر ان سے کسی بات میں اختلاف تھا تو تمہارے اندر سے مومن ہے وہ ذمہ دار بنائے گئے ہیں بھائی تنازعات ہونی چاہیے. اگر تمہیں اور اولو الامر میں کوئی تنازع ہو جائے کسی مسئلے میں کہ یہ بات صحیح تم حکم دے رہے ہو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, اللہ اس کے بعد فیصلہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی طاقت کے زور میں کہے کہ جو میں کہتا ہوں یہ ہو کے رہے گا. اللہ نے بولے تو اس کو بھی چاہیے اور تم بھی اس مسئلے کو پھیر دو اللہ کی ذات کی طرف اور رسول اللہ کی رسول کی طرف. کیا مطلب کہ یہ ہوتا ہے کہ تم اگر صحیح معنی میں تم ہو تؤمنون باللہ والیوم الاخر, اگر تم اللہ کے صحیح بندے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ مالک کے دربار میں قیامت کے پیش ہو کر سارے معاملات کا فیصلہ کرنا ہے اور یہ تمہارے دل کے اندر یہ ہر وقت یہ خیال رہتا ہے اس وقت یہ سچی اگر مومن ہو ذالک خیر و احسن تاویلا, یہ تمہارے حق کا خیر ہے اور یہ آپ کی صحیح نتیجہ ہے نکالنے کے لیے کہ یہ ایک طریقہ ہے. اس کے بعد فیصلہ دیکھیے. دیکھیے کتنی زبردست آیت ہے باہمی اختلافات ختم کرنے کے لیے, اور خاص کر یہ پن پوائنٹ آیت ہے امیر کے ساتھ اگر اختلاف ہو جائے تو وہ جو مومن امیر ہو. اور ڈاکٹر عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ کوئی کافر مشرک کو امیر بنا لیا جائے, تو اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ جو مومنوں کا امیر ہو مومنوں اس کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں یہ ایک بات نکلی کہ اگر امیر کافر اور مشرک ہو جائے تو پھر تو سوال ہی پھر تو ختم ہو گیا مسئلہ, کہانی ختم ہو گئی نا. یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیرو, یہ مخلص مومن امیر کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی وہ ایسا حکم دے جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو آپ جو ہے اس سے اختلاف ممکن ہے. تو امیر کو بھی چاہیے کہ اپنی طاقت کا وہ مزانہ طاقت کا انداز نہ دکھائے, اپنی جو اقتدار کی طاقت ہوتی ہے امارت کی طاقت ہوتی ہے, بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیرے اور قیامت تک کے لیے حکم ہے. اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہترین طریقہ ہے, اندازہ لگائیے, تو بہترین طریقہ چھوڑ کے بدترین طریقہ اختیار کیا جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیر ہی نہیں رہے, بیٹھ ہی نہیں رہے, اور کہتے نہیں جو میں نے کہہ دیا وہی بس مانو, نہیں تو فارغ و جماعت سے مرتد ہو اور یہ ہو اور وہ ہو, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے بھائی, بہت بڑا شیطان کا وار ہوا ہے. جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے ان کو مجبور کرو وہ بیٹھ کے بات چیت کریں اور تاکہ شیطان کا وار اس کے اوپر الٹ دیا جائے اور شیطان کو موقع نہ دیا جائے. یہ آواز تھی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس آیت کی تشریح کر رہے تھے کہ کس حد تک امیر کا حکم ماننا ہے اور کس جگہ جا کے رک جانا ہے. اس سلسلے میں محمد حنیف صاحب نے بہت ہی ٹھکر کھائی ہے. انہوں نے معاملات کو سجدہ تعظیمی کے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیرنے کی بجائے اپنی ذات کی طرف پھیرا اور نظم کے ڈنڈے سے اس کو منوایا, اور جنہوں نے قرآن اور حدیث کو مانا ان کو انہوں نے باغی قرار دیا, انتشاری قرار دیا. اس سلسلے میں ایک حدیث بھی ہے, نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا تبلیغ کے لیے اور حکم دیا کہ امیر کی اطاعت کرنا. دیکھیں یہاں تو نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ اس کی اطاعت کرنا, اور وہاں کوئی آپس میں ان کا تنازع ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, تو امیر صاحب وہاں ناراض ہو گئے. تو انہوں نے حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو. یہ حکم انہوں نے مانا, لوگوں نے آگ لگائی اور پھر یاد بھی دلایا کہ تمہیں رسول اللہ نے کہا ہے نا کہ میرا حکم ماننا, لہٰذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس آگ کے اندر چھلانگ لگاؤ. تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہو گیا, حیران ہوئے کہ اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ایمان لائے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, اور پھر آگ میں خود چھلانگ لگا دے. تو اتنی دیر گزر گئی اور پھر وہ آگ بجھ گئی. امیر صاحب کا بھی غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا. بہرحال یہ واقعہ تو پیش آیا, واپس آئے, نبی علیہ السلام کو جب بتایا تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اس آگ کے اندر چھلانگ لگا دیتے, یعنی وہ حکم مانتے جو صحیح نہیں تھا, تو قیامت تک جلتے رہتے. یعنی اس میں صاف یہ بات ہے کہ اپنے دماغ کو استعمال کرو, معروف میں اطاعت ہے, غلط حکم میں اطاعت کوئی نہیں ہے. اور یہاں تو محمد حنیف شرک کی اطاعت کرنے کے لیے حکم دے رہے تھے, کیسے ان کا حکم مانا جاتا؟ ہرگز نہیں مانا میں نے. دیکھیے اسی روش پر یہ دوسرے لوگ بھی چلے ہیں جو گروپوں کے اندر تقسیم ہو گئے, چاہے لانڈی والے ہوں,
چاہے یعقوب علی ہوں، اس نے بھی اسی طریقے سے کتنا صاف وہ بیان تھا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر عام طور پر نبی علیہ السلام لکھواتے تھے، لیکن وہاں ایک ایسا معاملہ پیش آ گیا تو نبی علیہ السلام نے چونکہ کوئی اس کو مٹانے کے لیے تیار نہیں تھا، کیسے مٹائیں کہ محمد الرسول اللہ کیسے مٹائیں، تو یہ ایک ایسا معاملہ پیش آ گیا تو نبی علیہ السلام لاؤ ادھر کہاں لکھا ہو دکھاؤ مجھے، تو وہ انہوں نے کچھ روایتوں کے اندر یہ چیز آ گئی کہ مٹا کے پھر خود لکھ دیا۔ تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح یہ کی کہ اگر اس طرح ان روایتوں کے مطابق کوئی عقیدہ بناتا ہے تو یہ پھر معجزہ مانا جائے گا، کیونکہ لکھنا پڑھنا تو وہ نہیں جانتے تھے۔ کتنی بہترین تفسیر تھی، لیکن یعقوب علی نے کہا نہیں، میری تفسیر مانو، میری ڈائری کی طرف رجوع کرو۔ یہی معاملہ اختر بیگ صاحب نے کیا خاص قبر کے معاملے میں، بالکل یہی معاملہ یہ عبید الرحمن نے اور محمود باجوہ صاحب نے کیا کتنے معاملات میں، اور پھر اس سے زیادہ شدت کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے انہوں نے کمال خان نے اور معراج الدین نے۔ ڈاکٹر صاحب کا بہترین فتویٰ قرآن و حدیث کے عین مطابق تھا کہ توحید پھیلانے کے لیے ویڈیوز کا استعمال جو ہے یہ بالکل جائز ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب بہت زور دیا کرتے تھے جدید ٹیکنالوجی کے اوپر، اور اس معاملے میں تو جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری تحقیق یہاں تک پہنچی ہے، میری رائے یہ ہے کہ بالکل جائز ہے اور کسی تصویر کی حرمت کے زمرے میں نہیں آتا ہے، کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے بالکل صاف بات ہو گئی، لیکن یہ جو ہے کہ کیڑا ان لوگوں کے دماغوں میں، سب کے، محمد حنیف کے بھی، یعقوب علی کے بھی، اختر بیگ کے بھی، دائیوں کے بھی، اور یہ فیاض محمود باجوہ صاحب ہوں یا یہ اب جو بنے ہیں گلداد صاحب یہ ہوں، سب سے زیادہ کیڑا یہ معراج الدین کے اندر اور کمال خان کے اندر آ گیا کہ یہ حرام ہے، اندازہ لگائیے ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ ہونے کے باوجود۔ اور ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤ، ان سب لوگوں نے ایک ہی انداز اختیار کیا ہے۔ یہ ایبٹ آباد کے ایک عارف صاحب تھے اور ان کا بیٹا، کہتے ہیں اگر آج ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو میں ثابت کر دوں گا، قائل کر لوں گا ڈاکٹر صاحب کو کہ یہ جو فتویٰ احمد بن حنبل پر لگا یہ صحیح نہیں تھا۔ اسی طرح قاری خلیل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج اگر ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو میں ان کو قائل کر لوں گا کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا، یہ اللہ کو نہیں ہوا تھا۔ اور بالکل یہی بات دہرائی معراج الدین نے کہ ڈاکٹر صاحب کی رائے تو تحقیق تو وہاں تک پہنچی تھی اور میری یہ تحقیق ہے، اور آج اگر ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو ان کو قائل کر لیا جائے گا۔ تو ان سب کے دماغوں کے اندر ایک ہی کیڑا ہے کہ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے عالم دین ہیں۔ تو یہ ہمیں بالکل چیز اپیل نہیں کرتی ہے، بھائی پہلے ڈاکٹر صاحب کی طرح بن کے دکھاؤ، وہ علم حاصل کرو۔ بالکل تم لوگوں کی سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جنہوں نے عقیدے میں اختلاف کیا ہے وہ تو گئے مارے گئے دو گروپ، یہ لنڈی والا اور یہ جو رفاع عام والا، خاص کر عبداللہ عمر درانی والا، محمد حنیف والا گروپ، یہ تو شرک میں چلے گئے۔ اور یہ جو دوسرے ہیں انہوں نے کئی معاملات میں اختلاف کیا ہے، تو ان سب کا موقف بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، چونکہ فہم اصل چیز ہے میرے بھائیو، جو فہم ہوتا ہے قرآن و حدیث کا، نہ یہ کسی کتاب سے ملتا ہے، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، نہ یہ گوگل سے ملتا ہے، نہ یہ چیٹ جی بی ٹی سے ملتا ہے، یہ تو خالص مالک کی دین ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔